کتابوں کی خاموشی اور ایک چھپی ہوئی محبت۔ راولپنڈی کی ایک پرانی لائبریری میں ہمیشہ ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ لکڑی کی اونچی الماریاں، پرانی کتابوں کی خوشبو اور کھڑکیوں سے آتی دھوپ اس جگہ کو کسی خواب جیسا بنا دیتی تھی۔ سارا کو اس لائبریری میں آنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر یونیورسٹی کے بعد آ کر شاعری اور ناول پڑھتی۔ اسے خاص طور پر ایک شیلف بہت پسند تھی جہاں اردو شاعری کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دن جب وہ کتابیں دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر اچانک کتابوں کی ریڑھ بکس پائنز پر پڑی۔ کتابیں اس طرح رکھی ہوئی تھیں کہ جیسے کوئی جملہ بن رہا ہو، زندگی خاموش ہے مگر کوئی خاص اس میں شامل ہو تو کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ سارا چند لمحے حیران کھڑی رہی۔ یہ عام ترتیب نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر یہ الفاظ بنائے ہوں۔ وہ مسکرائی اور دل میں سوچا، کیا واقعی کوئی مجھے پیغام دے رہا ہے؟ اگلے دن جیسے کسی نے جان بوجھ کر یہ الفاظ بنائے ہوں۔ وہ مسکرائی اور دل میں سوچا کہ واقعی کوئی مجھے پیغام دے رہا ہے۔ اگلے دن وہ اسی شیلف کے پاس گئی۔ اس بار اس نے خود کتابوں کو تھوڑا سا ترتیب دیا۔ اب کتابوں کی ریڑھ پر لکھا ہوا تھا، اگر کوئی سن رہا ہے تو جواب ضرور دینا۔ سارا دل میں ہلکی سی ہنسی لیے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ واپس آئی تو اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سیدھا اسی شیلف کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ کتابیں دوبارہ بدل چکی تھیں۔ اب لکھا تھا، میں سن رہا ہوں اور تمہارا انتظار بھی۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجان شخص جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی کتابوں کے ذریعے اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ خاموشی گفتگو کئی دنوں تک چلتی رہی۔ کبھی پیغام ہوتا، آج تم دیر سے آئی، کبھی تمہیں شاعری پسند ہے، مجھے بھی۔ اب سارا روز لائبریری آنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ شیلف کے پاس پہنچی تو کتابوں کی ترتیب پھر بدلی ہوئی تھی۔ اس بار لکھا تھا، اگر تم چاہو تو آج پیچھے مڑ کر دیکھ لو۔ سارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، سادہ لباس، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ تھوڑا گھبرا کر بولا، مجھے لگا شاید تم کبھی مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ سارا ہنس پڑی، اور مجھے لگا شاید تم ہمیشہ کتابوں میں ہی چھپے رہو گے۔ لائبریری ویسے ہی خاموش تھی مگر اب اس خاموشی میں ایک خوبصورت کہانی جنم لے لی تھی۔ کبھی کبھی محبت شور نہیں دیکھتی بلکہ کتابوں کی خاموشی کی تاروں میں بھی مل جاتی ہے۔